قربانی کے حق میں گائے اور بھینس کی عمر اور وہ کتنی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، 2 سال پورے، 2 سال۔ ایک بندے کے گھر میں گائے نے یا بھینس نے جنم دیا 1433 سن ہجری کے 9 ذوالحجہ والے دن، 9 ذوالحجہ والے دن 1433 سن ہجری، اور اب ہم کون سے سن ہجری میں بیٹھے ہیں؟ 1435 سن ہجری۔ جب 1435 سن ہجری کا 10 ذوالحجہ کا دن آئے گا، اس کو 2 سال پورے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ 2 سال پورے، اور تیسرے میں قدم شروع ہے، تیسرے میں اس نے قدم جما دیا۔ اب گائے اور بھینس کی یہ عمر درکار ہے، کامل 2 سال، کامل 2 سال۔ آگے آ گئی بکری اور اونٹ، اونٹ میں کامل 5 سال درکار ہے قربانی کے لیے۔ کتنے سال کا ہونا ضروری ہے؟ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ جب وہ کامل 5 سال کا ہو جائے گا، اب اونٹ کی شرن قربانی کرنا عمر کے لحاظ سے درست ٹھہرے گا، عمر کے لحاظ سے۔ ایک بار پھر دوہرا لیں، بکری کی جنس میں قربانی یا عقیقہ، اضافی بات ساتھ ملا لیں، قربانی یا عقیقہ، کیونکہ جتنی شرائط جانور میں قربانی کے لیے ہیں، مینوان اتنی ہی شرائط عقیقے کے جانور کے لیے ہیں، مینوان کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ قربانی اگر وہ شرعی نصاب کا مالک ہے تو واجب کے درجے میں ہے، جبکہ عقیقہ فقط مستحب ہے۔ عقیقہ فقط کیا ہے؟ کر لیں تو ثواب، نہ کریں تو گناہگار۔ عقیقے کو نہ کرنے کی وجہ سے کوئی نہیں ہوتا۔ بکری کتنی عمر کی درکار ہے قربانی اور عقیقے کے لیے؟ گائے اور بھینس کتنی عمر کی درکار ہے؟ اونٹ کتنی عمر کا درکار ہے؟ مینڈھا اور بھیڑ جس کا 6 ماہ کا بچہ، یعنی 6 مہینے کی عمر کا، دور سے سال والوں کی طرح نظر آئے، اس کی قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ یہ عمر سے تعلق رکھنے والے چند ایک مسائل تھے۔ اب آ گیا مسئلہ جانوروں کے عیوب پر، جنس بھی آ گئی کہ جانور کیسا ہو، پھر ان کی عمر بھی آ گئی کہ یہ عمر بکری میں یوں، بھیڑ میں یوں، اور گائے میں یوں، گائے اور بھینس میں یوں، اور اونٹ میں یوں، اور اونٹ میں جس کا ذکر حال ہی میں آپ نے بھی کیا، میں نے بھی کیا۔ اب آ گیا مسئلہ کہ قربانی کا جانور جب پہلی صورت میں پورا اترا، یا بھیڑ ہے یا بکری ہے مذکر مؤنث عام ہے، یا گائے ہے یا بھینس ہے مذکر مؤنث عام ہے، یا اونٹ ہے، یہ پہلی بات آ گئی۔ دوسری بات بھی آ گئی کہ اس کی عمر کیا ہے؟ پوری ہے، اس کی عمر کیا ہے؟ لیکن یہاں ضمناً ایک بات عرض کر رہا ہوں، لوگ اسلام سے کافی دور ہیں، اسلامی مسائل سے لوگ کافی، اسلام کے بنیادی ضروریات سے لوگ دور ہیں، اس لیے یہ جو عمر بتائی فکس، اسی دن عمر پوری ہوئی، 1 دن پوری ہوئی، اس قربانی کرنے سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 10 دن پہلے، یہ اس وقت لحاظ کریں جب اس کا جنم آپ کے سامنے ہوا ہو، جب اس جانور کا جنم آپ کے سامنے ہوا ہو، یا ایسے بندے سے خرید رہے ہیں جس پہ شرعن اعتبار کیا جاتا ہو، جس پہ شرعن اعتبار کیا جاتا ہو، ورنہ پھر جو آپ دیکھتے ہیں پھر وہی ٹھیک ہے، کیونکہ کم ہوئی تو نہیں ہوگی قربانی، عمر زیادہ ہوگی تو افضل ہے، عمر زیادہ ہوگی تو کیا ہے؟ افضل ہے۔ اس بات کا خاص خیال کیا جائے۔ اب سمجھیں، جو ہم آج کے بیان میں لے آئے ان میں پہلا جانور عیب کے اعتبار سے کس کس کی قربانی نہیں ہوگی، ہم صرف یہ کلام کرنے چلیں۔ آپ اتنا لاغر کہ اس کی ہڈیوں میں مغز تک نہ رہا، اس جانور کی ہڈیوں میں مغز تک اتنا کمزور ہے، ہڈیوں میں مغز تک نہیں ہے،
ایسے جانور کی شرعاً قربانی جائز. اب میں جانور گنتا جاؤں گا, ہر جانور کے ساتھ یہ نہیں لگائیں گے کہ اس کی جائز نہیں. جو گن رہا ہوں یہ اس لیے گن رہا ہوں کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہے, ان کی قربانی آخر میں جا کے عرض کریں گے. نمبر 2, ایسا جانور جو نابینا ہے, اندھا ہے. ایسا جانور جو نابینا اور اندھا ہے. نمبر 3, ایسا جانور جو کانا ہے. ایسا جانور جو ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہے اور دوسری سے دیکھ سکتا نہیں. نمبر 4, ایسا جانور جو لنگڑا ہے اور خود چل نہیں سکتا. اس طبقے کا لنگڑا ہے کہ خود چل سکتا. نمبر 5, ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری ظاہر ہو, جس کی بیماری ظاہر ہو. نمبر 6, کان, دم, چکی. کان, دم اور چکی اگر تہائی سے زیادہ کٹی ہو تو اس کی بھی قربانی. 6 نمبر کو پھر سماعت فرمانا, کان, دم اور چکی, کیونکہ جتنے جانوروں کی قربانی ہوتے ہیں ان 3 میں ہی بند ہیں, کان, دم اور چکی. بعض کی دم کی جگہ چکی ہوتی ہے. اگر تہائی سے زائد کٹ گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں. البتہ کسی جانور کا کان کٹ کے الگ نہیں ہوا بلکہ وہ یوں چرا ہوا ہے, گوشت کا حصہ باقی ہے, اس کی قربانی ہو جائے گی. اس کی قربانی اگرچہ مکروہ تنزیہ ہوگی لیکن قربانی ہو جائے گی. ہم نے پہلے عرض کیا کہ صرف ان جانوروں کا شمار ہو رہا ہے جن کی سرے سے قربانی ہوتی ہی نہیں, جن کی سرے سے قربانی. نمبر 7, پیدائشی طور پر جس جانور کے کان نہ ہوں, پیدائشی طور پر جس جانور کا ناک نہ ہو یا کٹا ہوا ہو, پیدائشی طور پر جس جانور کی دم نہ ہو, پیدائشی طور پر جس جانور کی دم نہ ہو یا ایک کان ہو, ایک نہیں ہے ایک ہے, تو ان تمام کی بھی شرعاً قربانی ہو سکتی. نمبر 8, جس جانور کے سرے سے دانت ہی نہ ہوں. نمبر 8, جس جانور کے سرے سے, اگرچہ اس میں تھوڑی سی تفصیل عرض کریں گے, جس طرح کہ البحر الرائق کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے اور ہمارے فقہائے اسلام نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے. جس جانور کے دانت نہ ہوں, اس میں تفصیل ہے تھوڑی سی. وہ چارہ کھا سکتا ہوگا یا نہیں کھا سکتا ہوگا؟ اگر کھا سکے تو صحیح قول یہ ہے کہ اس کی قربانی ہو جائے گی. پھر سن لیں, 8ویں نمبر پہ وہ جانور ذکر کیا جس کے دانت, لیکن ہمارے فقہائے اسلام نے اس کی تھوڑی سی کیا بیان کیا, تفصیل. جس جانور کے دانت نہیں اور بندہ اس کی کیا کرنا چاہتا ہے, قربانی, دیکھیں گے وہ چارہ کھا سکتا ہے یا نہیں. اگر کھا سکتا ہے, بھلے دانت نہیں ہے, تو اس کی قربانی ہو جائے گی, اور نہیں کھا سکتا تو اب اس کی قربانی سرے سے ہوگی. نمبر 9, جس جانور کے تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں, عیب کوئی آ گیا کہ تھن اب دودھ تھنوں سے آتا ہی نہیں, خشک ہو گئے, جبکہ زمانہ دودھ کا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے جس گائے نے, بکری نے آج تک جنم دیا ہی نہیں ہے, تو کسی کی سمجھ اس طرف نہ نکل جائے جی مسئلہ غلط بیان کر دیا. بات ہو رہی ہے دودھ کا زمانہ ہے, جنم دیا ہوا ہے,
ایک تھن سے دودھ آتا ہے، بکری مراد لے لیں آپ، اور ایک تھن اس کا خشک ہے، مر چکا ہے، جس سے دودھ آتا، ایسے جانور کی بات ہو رہی ہے۔ جس جانور کے تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہو چکے ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی شرعاً ہو سکتی؟ گائے، بھینس اور اونٹ میں قربانی نہ ہونے کے لیے دو تھنوں کا کٹا ہوا ہونا یا دو کا خشک ہونا کافی ہے۔ مثلا گائے ہے، بھینس ہے یا اونٹ ہے، ان کے کتنے تھن ہوتے ہیں؟ 4۔ 2 کٹ گئے، 2 باقی ہیں، قربانی نہیں ہوگی۔ ایک کٹ گیا، ایک خشک ہے اور 2 سے دودھ آ رہا ہے، تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر 3 درست ہیں، کون کون سے جانور میں؟ جس کے 4 ہوتے ہیں، سادہ لفظوں میں، گائے، بھینس اور اونٹ، 3 ٹھیک ہیں، ایک کٹ گیا، خشک ہو گیا تو قربانی ہو جائے گی، اس کی قربانی۔ اور بکری یا بھیڑ کے حق میں، کیونکہ اس کے ٹوٹل ہوتے ہی کتنے تھن ہیں؟ 2، تو ایک خشک ہو جائے یا ایک کٹ جائے، بکری اور بھیڑ کی قربانی شرعاً ہوگی نہیں۔ نمبر 10ویں قسم کا جانور عرض کیا جا رہا ہے جن کی عیب کی وجہ سے شرعاً سرے سے قربانی نہیں ہوتی، ایسا جانور جو خنثی ہو، وہ جانور جس میں مذکر اور مؤنث کی علامت پائی جاتی، مذکر اور مؤنث دونوں علامتیں پائی جاتی ایک ہی جانور میں، ایسے جانور ہوتے ہیں، ایسے جانور ہوتے ہیں، تو ایسے جانور کی شرعاً قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 11، ایسا جانور جن کا پیچھے ذکر ہوا، ان میں سے بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، اونٹ، ان میں سے کوئی ایسا جانور جو ہمیشہ صرف غلاظت ہی کھاتا ہو، اس کو فقہاء اسلام جلالہ کہتے ہیں۔ ایسا جانور جو ہمیشہ صرف کیا کھاتا ہو؟ صرف غلاظت ہی کھاتا ہو اور کچھ نہ کھاتا ہو غلاظت کے علاوہ۔ آپ مرغی کی مثال نہ یہاں فٹ کر لینا، اب مرغی صرف غلاظت نہیں کھاتی جو چلتی پھرتی ہے، کبھی غلاظت کھاتی ہے تو کبھی حلال اشیاء بھی کھاتی ہے، اور یہاں قید کیا لگائی فقہاء اسلام نے؟ جو صرف غلاظت کھاتا ہو، جو صرف کیا کھاتا ہو؟ غلاظت کھاتا ہو۔ بھائیو، یہ 11 قسم کے جانور عیب کے اعتبار سے میں نے آپ بھائیوں کے سامنے گنے ہیں، ان میں سے کسی جانور کی شرعاً قربانی نہیں ہو سکتی، ان میں سے کسی جانور کی شرعاً قربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی۔ اب آ گیا اگلا مسئلہ، ایک بندہ جانور لے آیا، بالکل ٹھیک ہے، جب ذبح کرنے لگا، خواہ وہ جانور اتنا قوت والا، طاقت والا تھا، یا جنہوں نے باندھا وہ اناڑی تھے، کوئی مسئلہ بن گیا، اچھلا اور کودا، قربانی کے لیے لٹایا ہوا ہے، پہلے بالکل ٹھیک تھا، اچھلا اور کسی بھی وجہ سے اچھل پڑا، کودا، اور اس وجہ سے آپ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ہم فرض کرتے ہیں، اب عیب آ گیا، حالانکہ پیچھے ہم نے ابھی پڑھا جو خود نہ چل سکے اس کی قربانی نہیں ہوتی، جو خود نہ چل سکے، جس کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی کیسے چلے گا؟ ٹانگ ٹوٹ گئی یا ایسا اچھلا اور کودا کہ کان ہی اس کا سائیڈ پہ الگ ہو گیا، پورا کان ہی۔ اب یہ ایسے عیب ہیں جن کی وجہ سے شرعاً قربانی، کیا اس جانور کی بھی نہیں ہوگی جو عین اس وقت، حالانکہ جب سے خریدا بالکل ٹھیک تھا، لٹانے سے پہلے تک درست تھا، تبھی تو اس نے لٹایا، ورنہ اس کو مسئلے کا پتہ ہوتا اور وہ عیب پہلے ہوتا تو کبھی اس کی قربانی پتہ ہوتی نہیں، کان ہی نہیں ہے ایک تو اس نے قربانی کب کرنی تھی، یا دم ہی نہیں ہے سرے سے جانور کی، پیدائشی طور پہ دم نہیں ہے، فرض کیا ہم نے،
بعض لوگ اس مسئلے میں غلطی کھاتے ہیں، ان کو چاہیے اس مسئلے میں فقہاء اسلام کی تصریحات اور فقہاء اسلام نے جو عربی فتاویات میں کلام کیا ہے اس کی تحقیق کریں، پھر یہ مسئلہ آگے بتایا کریں۔ بعض لوگوں نے تو فتاوی جات میں بھی لکھ دیا، عام فام جو کتابیں ملتی ہیں جی اس کی جائز ہے، جبکہ جو اعلیٰ تحقیق ہے تقریباً 21 فقہاء احناف نے جو اس کی تحقیق فرمائی ہے۔ کتنے؟ اور یہ سب کے سب عربی فقہاء ہیں، یعنی عربی میں انہوں نے کتابیں لکھی۔ ان سب کی تصریحات اسی طرف ہے کہ جس جانور کی پیدائشی طور پہ دم نہ ہو اس کی قربانی ہو سکتی نہیں۔ اب عین اس وقت جب ذبح کرنے لگے جانور اچھلا کودا اور اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی ہوتی، کیا اس کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہماری شریعت کی روشنی میں یہ عیب مضر نہیں۔ یہ جو عیب اب پیدا ہوا ہے جب قربانی کے لیے ذبح کرنے کی غرض سے اس کو کیا کیا ہم نے؟ لٹا ڈالا۔ اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مسئلہ کچھ ہے، باہر جا کے کوئی بھائی کہے جی آؤ ٹانگ ٹوٹے کی قربانی بھی جائز ہو گئی ہے، جس کا کام نہ ہو۔ اس کی 2 مثالیں میں نے فرض کی نا۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کو ہم نے قربانی کی غرض سے لٹایا ہوا ہے ذبح کرنے کے لیے، عام ذبح کے لیے نہیں، قربانی کی غرض سے ذبح کرنے چلے۔ ظاہر ہے یا 10 ذوالحجہ ہوگا یا 11 ہوگا یا 12 ہوگا، نہ 9 کو ہوتی ہے قربانی، نہ